السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 7 فروری 2024 ہے۔ آپ دیکھ رہے اس وقت آل انڈیا پاورفل نیوز۔ میں آپ کا میزبان محمد جہانگیر سجاد نگری۔ ناظرین، اتراکھنڈ میں ایکسا سول کوڈ کو نافذ کرنے کے ریاستی سرکار کے فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا قانون منظور نہیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ مسلمان ہر چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے، لیکن اپنی شریعت اور دھرم سے ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ میں آج ایکسا سول کوڈ کا جو بل منظور ہوا ہے، اس میں درج فہرست قبائل کو ہندوستان کے آئین کے دفعہ 366 کے باب 25 کے ذیلی دفعہ 342 کے تحت نئے قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اور یہ دلیل دی گئی کہ آئین کی دفعہ 21 کے تحت ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ اگر آئین کی ایک دفعہ کے تحت درج فہرست قبائل کو اس قانون سے الگ رکھا جا سکتا ہے تو آئین کی دفعہ 26 اور 25 کے تحت ہمیں مذہبی آزادی کیوں نہیں دی جا سکتی، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ایکسا سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اگر یہ ایکسا سول کوڈ ہے تو پھر شہریوں کے درمیان یہ امتیاز کیوں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری لیگل ٹیم اس بل کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اس کے بعد قانونی چارہ جوئی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہبی امور میں کسی طرح کی بے جا مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان جیسے تکثیری ملک میں جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے صدیوں سے اپنے اعتقادات اور مذہبی ریت اور رواج پر مکمل آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہے، وہاں آج ایکسا سول کوڈ کا نفاذ آئین میں شہریوں کو دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ سوال مسلمانوں کے پرسنل لا کا نہیں بلکہ ملک کے سیکولر آئین کو اپنی حالت میں باقی رکھنے کا ہے، کیونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہے کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے ایکسا سول کوڈ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول ہے اور ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ ایکسا سول کوڈ کے نفاذ کے لیے دفعہ 44 کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور وہ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایکسا سول کوڈ کی بات تو آئین میں کہی گئی ہے، جبکہ دفعہ 44 رہنما اصول میں نہیں ہے بلکہ ایک مشورہ ہے، لیکن آئین کی ہی دفعہ 25، 26 اور 29 کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، جن میں شہریوں کے بنیادی حقوق کو تسلیم کرتے ہوئے مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس طرح دیکھا جائے تو ایکسا سول کوڈ بنیادی حقوق کی نفی کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری حکومت کہتی ہے کہ ایک ملک ایک قانون ہوگا اور یہ ایک گھر میں 2 قانون نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے، ہمارے یہاں کے CRPC IFC کی دفعات بھی پورے ملک میں یکساں نہیں ہے، ریاستوں میں اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ ملک میں گوکشی کا قانون بھی ایک نہیں ہے، جو قانون ہے وہ 5 ریاستوں میں نافذ نہیں ہے۔ ملک میں ریزرویشن کے تعلق سے سپریم کورٹ نے اس کی حد 5% مقرر کی، لیکن مختلف صوبوں میں 50% سے زیادہ ریزرویشن دیا گیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب پورے ملک میں سول لا ایک نہیں ہے تو پھر ملک بھر میں ایک فیملی لا لاگو کرنے پر زور کیوں؟ ہمارا ملک کثیر تہذیبی اور کثیر مذہبی ملک ہے، یہاں اس کی خصوصیت بھی ہے، اس لیے یہاں ایک قانون نہیں چل سکتا۔ جو لوگ دفعہ 44 کی آنکھ بند کر کے وکالت کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی دفعہ کے تحت یہ بات بھی کہی گئی اور یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ پورے ملک میں شراب پر پابندی لگائی جائے، امیر غریب کے درمیان خلیج کو ختم کیا جائے۔ سرکار یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا ضروری نہیں ہے
سوال یہ ہے کہ جن باتوں پر کسی کو اختلاف نہیں اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، سرکار اسے کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتی؟ دوسری طرف جو چیزیں اختلافی ہیں، ایسے ایشو بنا کر آئین کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فیملی لا ہے وہ انسانوں کا بنایا قانون نہیں ہے، وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ اس پر فقہی مباحث تو ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی باتوں پر ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ سول کوڈ کا نفاذ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں نت نئے جذباتی اور مذہبی مسائل کو کھڑے کر کے ملک کی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مسلسل خوف اور انتشار میں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں، لیکن مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے خوف اور انتشار میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں جب تک انصاف پسند لوگ باقی ہیں ان کو ساتھ لے کر جمعیت علماء ہند ان طاقتوں کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گی جو ملک میں اتحاد اور سالمیت کے لیے نہ صرف ایک بڑا خطرہ ہے بلکہ سماج کو تعصب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے خمیر میں ہزاروں برس سے نفرت نہیں محبت شامل ہے۔ کچھ عرصے کے لیے نفرت کو کامیاب ضرور کہا جا سکتا لیکن ہمیں یقین ہے کہ آخری اور حتمی فتح محبت کی ہونی ہے۔